اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اب پہلے والا جو ہے ہل گیا ہو، پہلی 5 سیڑھیاں 4 سیڑھیاں اس کی ٹوٹ جائیں، کہ جی ہم اوپر کیسے پہنچ جائے میرے بھائی؟ روزہ رکھ رہے ہیں، افطاریاں کی تیاری ہیں، وہ پاکستانی کی چٹکلا تو انہوں میں سنانا ہے، ایک بندہ روزے نہیں رکھتا سی، کبھی نہیں رکھتا تھا، فیکٹری کا مالک تھا، فیکٹریوں تو رہا، فون کیتا گھر اپنی بیگم نو، نا افطاری جج کی پربند کیتا ہے، کہہ لیں گے ہاں خان صاحب تم تو روزہ ہی نہیں رکھتے، کہنا کہ کافر سمجھے کہ افطاری بھی نہ کریے۔ یہی معاملہ یہاں بھی، ہماری حالت بھی یہی ہے۔ کہتا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، ان کے پاس مسئلے فتوے لوگوں کے لیے ہیں، مولویوں کے لیے فتویٰ ہے، مولوی کا بیٹا اگر نماز نہ پڑھے تو امامت سے اتر سکتا ہے، پردھان کا بیٹا اگر زنا کاری بھی کرتا پھرے تو اس کی پردھانگی کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یار جو معاشرہ بددیانت ہو گیا ہو، میں صرف آپ سے نہیں گفتگو کر رہا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے گفتگو کر، جو معاشرہ بددیانت ہو گیا ہو اس حد تک، وہ پھر اللہ کی مدد کا منتظر ہے کہ کب اللہ کی مدد آئے؟ جو مدد کا تقاضے پورے نہ کرتے ہو۔ مسجد بنائی، اب پوچھو جی مسجد، جلندھر والوں کو تو خاص کر کہتا ہوں، آج سے کئی سال پہلے عید کی نماز میں ماشاءاللہ وہ گلے ملے ہیں اس طرح کی، وہ ہمارے بیٹے ہیں ذوالفقار بھائی کے پنجاب کیسری والوں نے سب گلے ملتے ہوئے کی خوبصورت تصویریں، ہماری بھی خبر نہیں چھپی اس دن، نہیں کی چھپے گی بس۔ مسجد کیوں بنائی؟ آپ یہ دیکھیں نا، ہم نے کہاں کہاں اسلام کو چھوڑا ہے، یہ نہیں پتا تھا نماز کیوں پڑھتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ متقی بن جائے، روزے کیوں رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے گناہ جڑ جائیں، زکوٰۃ اس لیے تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ مسجد کیوں بنائی جی؟ اگر یہ پردھان جی بتائیں گے مسجد کیسے بنے گی، کہاں بنائیں گے، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو، جن کا دین ہے ان سے بھی پوچھ لو، جو اسلام کے مالک ہیں مالکانوں بھی پوچھ لو کہ مسجد کیسے بنانی ہے، مسجد چلتی کیسے ہے۔ مولوی کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں، وہی 5 نمازیں بڑی ہیں، یہ حضرت جی آئے ہوئے جانسٹ سے میرا پور سے پوچھو، ان 5 نمازوں سے بڑی ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں امام چاہیے جی، وہ بولو روٹی نہیں کھوانی مولوی صاحب اللہ، کتنے گئے مولوی ہو مفتی کھواتی روٹی، پھر تو بول دے نہیں پہ میں تھا بھائی، تہجد کے لیے امام چاہیے نہیں چاہیے، اذان تہجد میں اذان مسجد میں جانا ہے، یہ تو مانتے ہو کہ تہجد ان 5 نمازوں سے زیادہ بڑی ہے نا، پھر ان 5 کے لیے اتنا بڑا سسٹم کیا لگا ہے؟ اگر تہجد ان 5 سے بڑی ہے، وہ گھر میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے امام کی ضرورت نہیں، اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ جو اتنا بڑا ہم نے سسٹم بنایا، جگہ خریدی، دیواریں کی، بہترین چھت ڈالی، اچھے محراب بنائے، عام گھر سے زیادہ 20 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے مسجد پہ، پتہ ہے آپ کو؟ عام عمارت سے 20 گنا زیادہ خرچ ہوتا ہے مسجد کے ممبر و محراب پہ۔ وہ کیوں بنایا بھائی؟ ارے ہمیں تو پتہ نہیں کیوں بنایا، اتنا پتہ ہے 5 ٹائم نماز ہوگی، ایک پردھان ہوگا، 20 ممبر ہوں گے اس کے، بعد میں آرام سے بریانی منگا کے کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے، پھر دیکھیں گے اگلے جمعے کیا کرنا ہے۔ مسجد اس لیے بنائی کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بناؤ۔ اگر آپ پوچھیں یا رسول اللہ کیوں بنانی ہے، امام بخاری جواب دیں گے، امام نسائی، امام ابو داؤد، تمام بڑے ائمہ جو ہیں، ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بتاتے ہیں، ہم پوچھیں گے کیوں بنانی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ پھر اگر پوچھیں یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیوں، کیسے نماز پڑھنی ہے، پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے نماز ادا کرو۔ پوچھیں کندھے سے کندھا کیوں ملائیں،
ارشاد ہوتا ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں پوچھا کرتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ جس رسول نے اس لیے مسجد بنائی کہ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، نماز تو چھپ کے اگر پڑھی جائے تو زیادہ فضیلت والی ہے، یہ اذان کے ساتھ مسجد اس لیے بنائی، یہ جماعت اس لیے قائم کی تاکہ تم اتفاق کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ اب جن نمازیوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ دائیں کون کھڑا ہوتا ہے بائیں کون کھڑا ہوتا ہے، 5 نمازیں 5 جماعتیں اس لیے کہ فجر میں اگر عابد سلمانی نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے تو عشاء میں جبار بھائی عبدالباری گھر جائیں گے پوچھنے کہ میاں آج کہاں رہ گئے، پریشان ہوگا تو کہیں گے ہم تیرے ساتھ ہیں، ڈرتا کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد بنائی کیوں۔ یہ تو اپنی ایران توران کی مارتے ہیں کہ ہاں جی مسجد کے اندر فلاں کے لیے پنکھا چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے یہ ہوگا، فلاں کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ کیا باتیں میاں تمہاری؟ مسجد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بنائی کہ ایک خوبصورت سماج تیار کرنا ہے، اور ایتھے کی ہے ایک خوبصورت برادری تیار ہو رہی ہے جس کا ارادہ ہے کہ دوسرے کا رگڑا لگا کے رکھنا ہے۔ ایسی میرے پاس 1000 باتیں میری نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ہم اسلام کو کوسوں دور چھوڑا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اسلام فتووں میں نہیں ملے گا، مسئلوں میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی پیدائش سے لے کے آخری وقت تک رسول اللہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو مسئلے بھی سمجھ آ جائیں گے، فتوے بھی سمجھ آ جائیں گے، لیکن آپ کو اصل میں اسلام سمجھ آ جائے گا کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب رسول اللہ کو پڑھیں گے، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین ہمیں عطا فرمایا جو لوگوں کو عزتیں بانٹنے آیا، لوگوں سے محبتیں بانٹنے آیا، جس نے چھوا چھوت کا خاتمہ کیا، جس نے غریب کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، تبھی تو پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے نا جی۔ ہمارے تا جیڑا گورا چٹا جم پوے نا وہ جی میں تا سید ہاں۔ کتنے ایسے ہوں گے ہندوستان میں جن کی مدینے میں رشتہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ کا دین فطرت کا دین ہے، یہ عزت ہمارے سر پر رسول اللہ نے رکھی ہے۔ ہم تو بہت دبے ہوئے لوگ تھے، ہم تو معاشرے میں بہت نیچے تھے، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ تو رسول اللہ نے جب اسلام کی ابتدا کی، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، ہمارے بیچ پیر طریقت عارف باللہ حضرت اقدس حسین احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کے لیے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں یہ کہہ دیا نا، بلال ابو بکر کے بھائی ہیں، بلال حبشی ہیں، غلام ہیں، کالے ہیں، اور ابو بکر جو ہیں مکہ کے شہزادے ہیں، تو دنیا کو ہم جیسے جو لوگ تھے، پوری دنیا میں جو دبے ہوئے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، پوری دنیا میں جو لوگ ظلم کے اندر پس رہے تھے، جو انسانوں کو جن انسانوں نے غلام بنا رکھا تھا، جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا۔ جب یہ طوفانی پیغام گیا نا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ تمام لوگوں کو برابری کا درجہ مل گیا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا ہے۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے، جن کو ٹھیکہ دیا انسانوں کی برابری کا، جن کو چودھری بنایا کہ تم نے غریب کو ساتھ میں لگانا ہے، انہی کے گھر میں اگر چھوا چھوت ہونے لگ پڑے تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہندو کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، کسی سکھ کا نہیں جھوٹا کھانا کھا سکتا، اب تو چلو کرونا ہے تو کوئی بات نہیں، پرہیز کر رہے ہیں، لیکن مثلاً اسلام نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے تاکہ یہ آپس کی نفرت جو ہے ختم ہو سکے۔ اب چنگے چنگے ہم تو کہتے نہیں جی ہماری برادری میں ہی شادی ہوگی اور کہیں ہو نہیں سکتی ہے۔
اس اسلام کو تلاش کریں. یہ افسانوی باتیں دوسروں کو بھی خوش کرنا، خود بھی خوش ہو جانا، حقیقت سے آنکھیں چرانا، آنکھاں بند کر لینی ہے کبوتر کی طرح کہ اچھا بلی نکل گئی ہوگی. نہ، یہ اسلام نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے جس مسجد نبوی میں تہجد پڑھی، جس مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے وعظ کیا، اسی مسجد نبوی سے میدان بدر کے لیے نکلے. اسی مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کی مدد فرمائی. اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا. اسی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچایتیں کی ہیں. مسجد کو صرف اگر عبادت کی جگہ سمجھ لیا، باقی تمام واقعات مسجد سے کاٹ دیے. یہیں پر آ کے ہم نے اپنے ہاتھ سے اسلام کو علیحدہ کر دیا. ہم تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کا وقت کے لحاظ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ہم سے. میں ابھی دہلی گیا تھا تو وہاں کسی کا انتقال تھا، تو وہاں نماز پڑھی ایک مسجد میں جمعے کے دن. اب انہوں نے ماشاءاللہ عذاب قبر پہ 2 گھنٹے بعد سنائی. میں کیا مولوی وہ جڑے زندہ ہے انہوں نے تو بچان دی گل کر لا کوئی. ان کو بھی یہ بیٹھے سارے لیڈر، عبد الباری بیٹھے ہیں، یہ جبار بھائی بیٹھے ہیں، عابد سلمانی صاحب بیٹھے ہیں. پوچھو، میں نے الیکشن سے پہلے سب کو لدھیانہ بلایا اور ساری پارٹیوں کو کہا، میں کہا تم بار بار کہتے ہو قبرستان دیں گے، میں کوئی زندہ لوگوں کو بھی دے دو. یاد ہے نہیں آپ کو؟ میں کوئی اسکول کالج کی دینے کی بھی بات کر لو. وہ تو مان لیا قبرستان ضرورت ہے، جو کچھ دینا مرنے پہ ہی دینا ہے، زندگی کا کچھ نہیں. شریعت میں لکھا ہے کہ جمعے کے خطبے میں امام بخاری میں باقاعدہ حدیث درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعے کے خطبے میں جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں کیا بات ہو رہی ہے، کون سا دشمن ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کس نے ہماری اقتصادیات کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہے، کون ہماری مخالفت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کس کو کیسے روکا جائے گا، مسلمانوں کو معاشی طور پر کون سی تنگی ہے، ہماری تعلیم کا نظام کس جگہ اور بڑھانا چاہیے، کہاں مبلغ اور بیچنے ہیں. یہ پہلے خطبے کی باتیں. جب بیٹھ کے دوبارہ اٹھتے تھے تو فرماتے تھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، گناہوں سے بچنا ہے. تم نے تو پہلی بات ہی ختم کر دی، بس دوسری پہ ٹک گئے جا کے. سنا کسی خطبے میں جو کہتا ہو کہ فلاں پنگا پڑا ہوا ہے اس وقت ملک میں، ہمیں فلاں چیز اسلام کے مطابق کرنی چاہیے، حکومت کے سامنے اپنی پریزنٹیشن رکھنی چاہیے، ہمیں جا کے اپنی بات کرنی چاہیے. کہ نہیں، یہ مسجد کا کام نہیں ہے، مولوی کا کام نہیں، یہ چودھری کریں گے. تو چودھری بول دے کوئی نہیں سرکار کے سامنے جا کے، ساڈا پٹرول پمپ لوا دو، باقی اللہ خیر سب. اسلام کو مذہب بنانے کی کوشش مت کریں. یہ دین ہے محمد الرسول اللہ کا. مذہب صرف عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. اس کو دین رہنے دیں گے تب ہم ترقی کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب ہم ترقی کر سکتے ہیں. اگر دین میں ہم اپنا مزاج شامل کریں گے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. مہمان آ گئے، ہمارے اکابر تشریف لے آئے ہیں. ہم تو آپ کے صوبے کے رہنے والے ہیں، اس شہر میں بھی ہماری رشتہ داری، ہمارا آنا جانا لگا رہے گا. مہمانوں کو سننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن جو میں نے مختصر سی باتیں آپ کو کی ہیں ان کا مقصد خدا را آپ سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چھوڑ دو خدا کے واسطے. اسلام اور ملت اسلامی اور اس ملک کے مفاد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کر لو. غیبت سے بچ جائیے، خود پسندی سے بچ جائیے، اللہ آپ کو عزت دیں گے. اگر کوئی آپ کو ناراضگی ہے نا، کسی سے آپ کو کسی سے ناراضگی ہے نا، اور روز سوچتے ہو اچھا اس نے میری عزت نہیں کی، ایک دفعہ رات کو بستر پہ لیٹ کے کبھی یہ بھی سوچ لو کہ میری زبان سے کون کون تنگ ہے، کہ میرے رویے سے کیا میرا باپ دکھی ہے، میری بیوی پریشان ہے، میرے بچے مجھ سے خوف زدہ ہیں، میرا پڑوسی مجھ سے دہشت کھاتا ہے، میرا ملازم مجھ سے تنگ ہے. وہ کدی ادھر بھی مارو چاہتی. میں اکثر جاتا ہوں، پرسوں نرسوں میں ٹانڈے میں تھا ایک جگہ، نکل کی بات ہے، پٹیالے کی نہیں، بٹھنڈے کی کے پاس کی.
تو میں نے وہاں پوچھا، میں کہا اگر ہم تبلیغ شروع کریں، دین کی تبلیغ شروع کریں اگر، تو کہاں سے کریں گے جی؟ دین کی تبلیغ شروع کہاں سے کرنی چاہیے؟ گھر سے کرنی چاہیے نا بھائی؟ اور بول لو، سامنے ہی بیٹھے ہو، گھر سے شروع کریں۔ ابھی ایک صاحب نے مشورہ دیا مسجد سے، چلو گھر سے کرتے ہیں۔ بھائی تم بتاؤ، گھر سے کریں تو گھر میں کس بندے سے کریں؟ بیوی سے، ماں سے، باپ سے؟ کس سے شروع کرنی چاہیے تھی؟ ہاں جی، اپنے آپ سے۔ پرسوں پتندر مینو کہنا تو آپ نے بھی وہی تھا، ہم تو کئیاں نے پہلے سن لیا۔ پرسوں ایک پتندر کہتا جی اپنی ماں سے شروع کروں گا۔ میں سبحان اللہ، کیا سمجھے بھی؟ تم ماں سے شروع کرو گے تبلیغ؟ اللہ کے بندے اس دل سے شروع کریں، اپنے اندر سے۔ ہم سے کون کون دکھی ہے، بس آپ یہ پتہ کر لیں کہ آپ سے کون کون دکھی ہے، تو وہ بھی سکھی ہو جائے گا اور آپ بھی سکھی ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔